الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت 46 زیر بحث ہے۔ اس آیت میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جنہیں میں نے البیان میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے، ان پر تدبر کی ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ تھی کہ قرآن مجید نے جب یہ بیان کیا کہ اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، اے یہود کے علماء، اگر تم اس دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہو اور تمہیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو یقیناً اس میں کچھ مشکلات پیش آئیں گی۔ اپنی انانیت کو چھوڑنا پڑے گا، تمرد اور سرکشی کو چھوڑ کر حق کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، حقائق کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت آدمی کو مذہبی پیشوائی کا مقام حاصل ہو جائے، وہ لوگوں کو بہت سی باتیں دین کی حیثیت سے بتا چکا ہو، یا کچھ حقائق ان سے اس نے چھپا کے رکھے ہوئے ہو، اور ان کی گواہی دینے کا وقت آ جائے، یہ اعتراف کرنے کا موقع ہو کہ میں غلطی پر تھا، میرے سامنے ایک صحیح بات آ گئی ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ یہود کے علماء کو بھی یہ مشکل درپیش تھی۔ اس میں یہ فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور یہ بتا دیا کہ یہ جتنی چیزیں بھی تم کو کہی گئی ہیں یہ آسان نہیں ہیں، یہ ایک بھاری پتھر ہے جس کو اٹھانا ہے، لیکن غور کرو، کیا فی الواقع دل خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ یعنی تمہارے دل کے اعماق میں یہ بات موجود ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، تو پھر ان میں سے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، اور یہی اصل میں کلید ہے۔ یعنی آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ یہ میں دین کا کام کیوں کر رہا ہوں، میں دین کا علم کیوں حاصل کرتا ہوں، میں نے دین کو اپنی زندگی کا موضوع کیوں بنایا ہے، میں نے باقی کام چھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لازم تو نہیں کیا تھا۔ انسان سائنسدان بن جاتا، ڈاکٹر بن جاتا، انجینئر بن جاتا، عام آدمی کی حیثیت سے کہیں کوئی دکان کھول لیتا، کاروبار کر لیتا۔ اس نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں دین میں تفقہ حاصل کروں گا، تو اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس پر سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہو گئی ہے وہ کیا ہے؟ حق کو سچائی کے ساتھ جاننا اور حق کی سچائی کے ساتھ گواہی دے دینا۔ سب سے بڑا کام اس کا یہی ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلی چیز کیا چاہیے؟ خشوع چاہیے، اور یہ خشوع انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں خیال ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ خیال ہے کہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر یقین کے اس مقام پر تو نہیں ہوتا کہ جہاں آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لی جاتی ہے، یعنی دلائل سے، احوال سے، شواہد سے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہاں ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے۔ اس میں شک کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں جو لفظ ظن استعمال ہوا ہے وہ اصل میں اس رجحان طبیعت کو بیان کرتا ہے جو انسان کے اندر مثبت طور پر پیدا ہو چکا ہوتا ہے، نہ کہ وہ کسی شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ جنہیں خیال ہے، اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، انہم ملاقو ربہم۔ تو اس میں جو نوٹ تھا وہ اگرچہ میں نے پڑھ دیا تھا، لیکن وہ کچھ توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی تعریف میں یہ بات ان کے باطن کو نمایاں کرتی ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ خشوع کا اصل محرک کیا ہے۔ وہ محرک یہی ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں اس نے پوچھنا ہے کہ تم نے تو دنیا کے سارے شعبے چھوڑ کر دین کے علم کا انتخاب کیا تھا، یہ تو اسی لیے کیا تھا کہ تمہیں میرے دین کو جاننا ہے، نہ کہ لوگوں کے دین کو۔ اگر کوئی روایت موجود تھی، اگر آباء کا کوئی طریقہ موجود تھا، اگر تمہارے اساتذہ نے کوئی بات کہی تھی، اگر پہلے علماء کچھ کہتے رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں تو تم عذر میں پیش نہیں کر سکتے۔
تمہیں تو سچائی کے ساتھ یہ جاننا تھا کہ صحیح بات کیا ہے اور اس کی گواہی دینی تھی۔ تو اگر یہ خیال ہو آدمی کو کہ ایک دن یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، میں نے خدا کا کام اپنے ذمہ لیا تھا، یہ خدا کا کام ہے کہ لوگوں کو دین بتائے، دین پہنچائے، یہ ذمہ داری میں نے اٹھائی تھی، تو اس ذمہ داری کو مجھے کیسے ادا کرنا تھا۔ جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی تعریف میں یہ بات ان کے باطن کو نمایاں کرتی ہے۔ یعنی اگر اندر یہ خیال موجود ہے تو پھر خشوع پیدا ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اگر خدا سے ڈرتے ہیں تو اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ آخرت میں خدا کے سامنے حاضری کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہ اندیشہ نہ ہو تو پھر خدا سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی بھیج دیا اس نے دنیا میں، آپ کو موقع دے رکھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا میں کوئی تکلیف دے لے گا، اس کے بعد مرنا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر انسان دنیاوی تدبیروں ہی کے اندر رہ کر اپنی اسکیم بنائے گا، اسی کے مطابق سوچے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے، تو پھر وہ حقیقی خشوع پیدا ہوگا جو آدمی کو اعتراف حق اور شہادت حق پر آمادہ کرتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا تھا کہ انہیں یہ خیال ہے کہ اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اسی ایک پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے جو روز جزا کا تنہا مالک ہے۔ یہی توحید پر ایمان کا تقاضا ہے، یعنی جس کو ہم سورہ فاتحہ میں بیان کرتے ہیں نا، مالک یوم الدین، وہ دن کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہے اور اس کی ملکیت میں کسی دوسرے کی شراکت بھی نہیں ہے۔ تنہا پروردگار ہوگا، تنہا ہم ہوں گے اور ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اسی ایک پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے جو روز جزا کا تنہا مالک ہے، جس کے فیصلوں پر وہاں کوئی اثر انداز نہ ہو سکے گا۔ ادنا درجے میں بھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اس کے فیصلوں کو رد کر سکے گا، کوئی اس کے حضور میں کھڑا ہو کر ان کو بچا لے گا، کوئی اس طرح کی شفاعت کر سکے گا کہ خدا کی مرضی تو نہیں ہے لیکن اس کے تدلل کے نتیجے میں خدا اس کی بات مان لے گا۔ اس طرح کی ہر چیز کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لغویات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہاں کسی کو بولنے کا ارادہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہی پروردگار اس کی اجازت دے، جس کے فیصلوں پر وہاں کوئی اثر انداز نہ ہو سکے گا، جس کے غضب سے اگر پناہ ملے گی تو اسی کے دامن میں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک تعبیر آتی ہے اور بڑی دل نواز تعبیر ہے، اللہم انی اعوذ بک منک، پروردگار میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی خدا کے غضب سے بچنے کے لیے بھی کوئی اور دامن نہیں ہے کہ آدمی اس میں چھپ جائے۔ اگر کسی شخص کو اندیشہ ہو کہ میرے اوپر کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے تو وہ تلاش کرتا ہے نا کہ کوئی پناہ کی جگہ ملے۔ بچے کو آپ دیکھیے، خطرہ محسوس کرتا ہے تو ماں کے دامن میں پناہ لیتا ہے، لیکن ماں ہی سے اگر غصے کا اندیشہ ہو یا ناراضی کا اندیشہ ہو تو پھر کہاں جائے گا؟ تو اللہ کے غضب سے پناہ بھی اسی کے دامن میں ڈھونڈنا ہوتی ہے۔ انہیں احساس ہے کہ ان کا ہر قدم در حقیقت اسی کی طرف اٹھتا ہے، وہ یہاں بھی اسی کے ہیں اور وہاں بھی اسی کے ہوں گے، کوئی دوسرا کہیں بھی ان کے کام نہ آ سکے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو اسلام چاہتا ہے کہ بندہ اپنے عقیدے میں اختیار کرے، اپنے عمل میں اختیار کرے، اپنی روح کی اعماق میں اتارے، اپنے دل و دماغ کو اس پر راسخ کر لے۔ یہی سچا علم ہے اور یہی دین کا اصل پیغام ہے۔ یعنی میرا ایک پروردگار ہے، ایک دن مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور وہی تنہا اس سارے دن کا مالک ہے۔ وہاں اس کے فیصلوں پر کسی میں یارہ نہیں ہوگا کہ اثر انداز ہو سکے۔ وہ جو کچھ فرمائے گا وہی نافذ ہوگا، اور میں ہوں گا اور میرا مالک ہوگا۔ اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو بس اسی کے حضور میں مجھے عرضداشت پیش کرنی ہے، وہی معاف کرے گا تو کرے گا۔ اور اگر کسی کو بھی میرے حق میں کچھ کہنا ہے تو اس کے اذن ہی سے کہے گا، اس کی مرضی سے کہے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جب بندہ مومن کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر سچا خشوع پیدا ہوتا ہے، اور سچے خشوع کا نتیجہ اعتراف حق ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں نمایاں کیا ہے، اور بالخصوص جس طرح کہ میں نے عرض کیا علماء کے لیے نمایاں کیا ہے۔ انہیں بتایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر
خطاب کا اعادہ کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ یہ یہود کو ایک مرتبہ پھر مخاطب کیا ہے، یعنی گویا سورہ کا اسلوب یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا، اس سلسلہ بیان میں کچھ باتیں کہیں، اس کے بعد جیسے ایک خطیب دوبارہ مخاطب کرتا ہے، لوگوں میری بات سنو، اسی طرح دوبارہ خطاب کیا۔ میں نے لکھا ہے یہود کو از سر نو مخاطب کر کے یہ ایک مرتبہ پھر انہیں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ فضیلت بھی تمہیں حاصل رہی ہے محض اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حاصل رہی ہے۔ یہ جو فضیلت جس کا ذکر پیچھے بھی ہو چکا، وہاں جب خطاب شروع ہوا تھا تو وہاں بھی اسی کا حوالہ دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب قوموں میں سے ان کا انتخاب کیا، اور کس مقصد کے لیے انتخاب کیا؟ نبوت اور رسالت کے لیے۔ نبوت اور رسالت کے لیے پہلے افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا، پھر پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا۔ یہ معمولی منصب نہیں ہے، بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ یعنی اس کے بعد دیکھیے آپ اس سورہ میں جب آگے ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے ان کو نکالا گیا، کس طریقے سے ان کو فلسطین میں آباد ہونے کا حکم دیا گیا، کس طرح سے من و سلوہ ان پر اترا، کس طرح سے پہاڑوں میں سے چشمے ان کے لیے پھوٹے، یعنی بڑے غیر معمولی معاملات ہیں۔ وہی معاملات ہیں کم و بیش جو اللہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایک پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کی رہنمائی میں، اور یہ رہنمائی ان کو پھر کئی ہزار سال تک مسلسل حاصل رہی، وہ اس خدمت کے لیے چنے گئے۔ تو یہاں پھر ان کو یاد دلایا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اپنے اس انتخاب کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھے ہو، یہ اللہ کی عنایت تھی۔ دنیا میں جو کچھ فضیلت بھی تمہیں حاصل رہی ہے محض اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حاصل رہی ہے، اس میں نہ تمہارے استحقاق کو کوئی دخل ہے اور نہ تمہاری خاندانی شرافت کو۔ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ابراہیم کی اولاد ہو اس لیے، نہیں، ابراہیم کی اولاد کی حیثیت سے یہ انتخاب بھی میرٹ پر ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو بیان کرے گا آگے قرآن مجید کہ ابراہیم نے کیا کیا تھا جس کے بعد ہم نے یہ شرف اس کو اور اس کی اولاد کو بخشا۔ تو یہ بتایا ہے، یہاں بھی اسی کی جانب توجہ دلائی کہ نعمت التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اس میں نہ تمہارے استحقاق کو کوئی دخل ہے اور نہ تمہاری خاندانی شرافت کو، اس لیے اس کے غرور میں مبتلا ہو کر اس دعوت سے منہ نہ موڑو جو اس وقت تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہے جو انہیں کہی گئی۔ ارشاد فرمایا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی میری اس نعمت کا یاد کرو، اور اس بات کو بھی میں نے اس پر لکھا ہے، یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی پیچھے تو نعمت کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس نعمت کا جو ایک خاص پہلو ہے اس کو نمایاں کیا۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے اور اس اجمال کی وضاحت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نعمت سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ کیا نعمت، اور اس اجمال کی وضاحت ہے جو لفظ نعمت میں موجود ہے، یعنی ساری دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں یہ شرف بخشا کہ تم لوگوں پر میرے گواہ بنو، اور میں تمہارے ساتھ ہو کر تمہارے ذریعے سے ان پر اپنی حجت پوری کر دوں۔ یعنی اللہ کی یہ جو اسکیم ہے کہ دنیا کے اندر اس نے انسانوں کو ایک صالح فطرت دی، اصل دین کے حقائق ان کی فطرت میں الہام کر دیے، اس الہام کو اجمال کے ساتھ انسان جیسے ہی شعور کو عمر کو پہنچتا ہے خود سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کی تذکیر کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے، اس کی تفصیلات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کا سلسلہ جاری کیا، اور عالمی سطح پر اس پیغمبری کے لیے، یعنی قوموں کے لیے پیغمبر آئے الگ الگ اقوام کے لیے، پھر عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں تھا، اس کو قرآن بیان کرتا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے دنیا والوں پر فضیلت دے کے تمہارا انتخاب کیا کہ تم میرے گواہ بن کر کھڑے ہو۔ تو اس کو یاد دلایا، اور پھر ارشاد ہوا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو،
اور اس دن سے ڈرو، یعنی اس دعوت کو قبول کرو اور اس کے معاملے میں اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی اس دعوت کو قبول کرو اور اس کے معاملے میں اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ یعنی اس کے بعد کیا رہ گیا؟ وہی کہ تنہا خدا کے سامنے پیش ہونا ہو، اسی کی رضا کے سامنے سر جھکانا ہو، اسی کا فیصلہ ناطق ہو، وہاں کوئی دوسری چیز کام نہ آ سکے گی۔ ایک ایک چیز کو گن دیا، کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں سفارش قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی آگے بڑھ کے خود نہیں کہہ سکے گا کہ میری بات سن لیجئے یا ان کے ساتھ یہ رعایت فرمائیے، اللہ کا اذن ہوگا۔ یعنی جب وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کوئی رعایت دینی ہے، پھر شرف بخشیں گے کہ کوئی دوسرا بھی کچھ کہے۔ اس سے پہلے کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، نہ لوگوں کو کوئی مدد ملے گی۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اس خیال میں نہ رہو کہ تم چونکہ ابراہیم اور اسحاق و یعقوب جیسے انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہو، اس لیے روز قیامت تمہاری نجات کے لیے ان بزرگوں کی نسبت ہی کافی ہے۔ یاد رکھو وہاں عمل کے سوا کوئی چیز بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی۔ یعنی بنی اسرائیل کے ہاں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک بڑی خرابی جو اس سورہ میں زیر بحث ہے اور جو باعث بن گئی ان کے انکار کا، وہ یہی تھی، انہوں نے اس کو اپنا استحقاق سمجھ لیا۔ خدا کا انصاف اور خدا کا قانون بے لاگ ہے، اس کے فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں، وہ عین عدل کے مطابق فیصلہ سنائے گا۔ یہ حقائق ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اپنا استحقاق سمجھ بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں سرکشی دکھائی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی سرکشی دکھا رہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، وہ دن آنے والا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا۔ اصل میں لفظ آل استعمال ہوا ہے، میں نے لکھا ہے فرعون کے لوگوں، یعنی اصل میں اس کے لیے لفظ آل استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد محض اولاد نہیں ہوتی، یعنی یہ قرینہ بتاتا ہے اولاد بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کے جو ہم درود پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ صلی علی آل ابراہیم، تو وہاں آل سے مراد خاندانی ہے، یہ قرینہ کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ لفظ کے اندر یہ تحدید ہے کہ وہ صرف اولاد کے لیے آتا ہے، نہیں، اس سے صرف اولاد ہی مراد نہیں ہوتی، بلکہ قرینہ موجود ہو تو عربی زبان میں یہ لفظ کسی بڑے آدمی کی اولاد، قوم، قبیلہ اور پیروکار سب کو شامل ہوتا ہے، یعنی بڑے وسیع معنی میں آ جاتا ہے یہاں۔ اور اس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل کے جن واقعات کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں، یعنی اب چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے بعض واقعات کی طرف مختصر اشارے آئیں گے، کہیں تفصیل ہوگی، زیادہ تر اشارے آئیں گے یہاں۔ اور اس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل کے جن واقعات کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی تاریخ کے نہایت مشہور واقعات ہیں جن سے ان کا بچہ واقف تھا، اس لیے ان کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی۔ اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے اصول و مبادی میں بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کو اس حاضر میں جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہاں سے کھڑے ہو کے نہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ متعین کیجئے کہ اس کا مخاطب کون ہے۔ سورہ بقرہ کے مخاطب اگر یہود ہیں یہاں، تو ظاہر ہے کہ یہود سے خطاب کرتے وقت ان کی تاریخ کے جو بڑے واقعات ہیں ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی، جس پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے بس کافی۔ یعنی اگر افریقہ کے کسی اجنبی جنگل میں جا کر گفتگو کی جا رہی ہے تو وہاں نوعیت بالکل اور ہوگی، لیکن مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بغداد میں کیا ہوا، قرطبہ میں کیا ہوا، ہسپانیہ میں کیا ہوا، یہ سب جو کچھ بھی ہے اس میں بعض چیزوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو معلوم ہے
کہ عباسیوں کی حکومت قائم تھی، امویوں کی حکومت قائم تھی، مسلمانوں کا جاہ و جلال قائم تھا، اسپین میں وہ حکومت کر رہے تھے، اس کے بعد ترکوں کی حکومت قائم ہوئی اور پھر عثمانیوں کے جاہ و جلال کو دنیا نے دیکھا. یہ تاریخ کی معلوم حقیقتیں ہیں. یا جیسے مغل دور ہے، یعنی اس کے عام طور پر جو بڑے بادشاہ ان کے نام لوگوں کو معلوم ہے، بڑے بڑے واقعات سے بھی آگاہ ہیں. تو اس طرح کے موقعوں پر ایک اچھا خطیب اشارات کرتا ہے. تو قرآن مجید نے بھی ایسا ہی کیا ہے. ہاں یہی داستان اگر ان لوگوں کو خطاب کر کے سنانی ہو جو واقف نہ ہو تو پھر تفصیلات کی ضرورت ہوگی. تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. جس طرح میں نے اس جانب توجہ دلائی کہ نماز، زکوٰۃ، حج یہ دین کی ہمیشہ سے متعین معلوم اصطلاحات ہیں، ان کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. بالکل اسی طریقے سے یہ جو واقعات ہیں ان سے بھی وہ لوگ واقف تھے. یہ ان کی تاریخ کے نہایت مشہور واقعات ہیں جن سے ان کا بچہ بچہ واقف تھا، اس لیے ان کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی. پھر زمانہ نزول قرآن کے بنی اسرائیل، چونکہ انہیں اپنا سرمایہ فخر و مباحات سمجھتے تھے، یعنی یہی واقعات تھے جن کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیے ہر دوسرا کالم نگار آپ کو یاد دلائے گا کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کیا شانیں تھیں اور مختلف پہلوؤں سے اس کو بیان کرے گا. تو یہ ہر قوم کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے. اس بنا پر قرآن نے انہیں اس طرح پیش کیا ہے کہ گویا یہ انہی کے ساتھ پیش آئے ہیں. اتمام حجت کے نقطہ نظر سے یہ اسلوب اگر غور کیجئے تو نہایت مؤثر ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہاں یہود مدینہ میں ہے، زمانہ نزول قرآن کے یہود ہیں، ان کو خطاب کر کے کہا تم نے یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ ہوا. تو یہ اسلوب کسی قوم کو بحیثیت قوم مخاطب کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس ساری تاریخ کو اپنی تاریخ سمجھتی ہے. جیسے آج کے مسلمانوں کو ہم کہیں کہ مسلمانوں تم جانتے ہو کہ تم نے کیا رویے اختیار کیے جس کے نتیجے میں تمہیں قرطبہ میں زوال آیا. تو یہ بالکل صحیح اسلوب ہوگا ادب کے لحاظ سے. تو قرآن نے بھی یہاں یہی اسلوب اختیار کیے. تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چھکاتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے. میں نے لکھا ہے یہ اس عذاب کی تفصیل ہے جس میں فرعونیوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، اور جسے اس آیت میں سوء العذاب سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی پیچھے یہ بیان فرمایا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے بڑھ کر برا عذاب کیا ہوگا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے. فرعونی ہر طرح کے عذاب ان کو دیتے تھے. قرآن نے یہ ان میں سے سب سے بڑے عذاب کا ذکر کیا ہے. یعنی بیگار میں پکڑا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا، ہر طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اور ان اذیتوں کی تفصیل قرآن میں بھی موجود ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بائبل میں بھی ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز تھی اس کو قرآن نے نمایاں کر کے بتا دیا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی. اس میں یہ جو فرمایا کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتیں جیتی رکھتے تھے، بیٹیاں نہیں کہا، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتیں جیتی رکھتے تھے. میں نے لکھا اس میں بلاغت کا یہ نقطہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ لڑکوں کو ذبح کرنے کا ذکر بیٹوں کے لفظ سے ہوا ہے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری عورتوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں، درحال ہے کہ وہ بھی بچیاں ہی ہوتی تھیں. پہلی تعبیر اگر غور کیجئے تو شفقت پدری کا جذبہ ابھارتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب کہا جاتا ہے تمہارے بیٹوں کو، تو اس سے مقصود کیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ باپ کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کیا ہوتا تھا، اور دوسری غیرت کو حرکت میں لانے کا باعث بنتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جس کو نمایاں کیا ہے تاکہ یہ انہیں احساس ہو کہ کس درجے کا عذاب تھا جس میں وہ مبتلا کر دیے گئے تھے. تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے. اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس میں لفظ بلا ہے یہ ازداد میں سے ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے پروردگار کی تمہارے اوپر بڑی عنایت تھی. تو میں نے دوسرے کو ترجیح دی ہے، اور اس سے پہلے بھی
بہت سے مترجمین نے اس کو ترجیح دی ہے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ بھی یہی ہے، اور زمخشری کے ہاں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی چیز باعث ترجیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ امتنان و احسان کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اصل میں جو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ہے، جملے کا اصلی زور اس کے اوپر ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ قابل ترجیح ہو جاتا ہے، یہ وجہ ہے اس کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو عذاب سے چھڑایا تمہیں، یعنی اتنے شدید عذاب میں تم مبتلا کیے گئے تھے، اس میں تمہارے پروردگار کی تمہارے لیے بڑی عنایت تھی، بلاء من ربکم عظیم۔ اس میں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ اس دوسرے ہی معنی کے لیے موضوع ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش یا امتحان نہیں تھا، بلکہ ایک اذیت تھی جو انہیں دی جا رہی تھی، ایک سزا تھی جس میں مبتلا کر دیے گئے تھے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی پہلے ایک احسان جتایا، اس کی طرف توجہ دلائی، پھر اس کے بعد دوسرا ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا، یعنی یہ بالکل آخر پہ قرآن نے پہنچا دیا، یہ عذاب تھا، اس سے نجات دی، اور پھر جب اس نے پیچھا کیا، ظاہر ہے کہ اس واقعے سے وہ آشنا تھے، تفصیل نہیں کی، دریا چیر دیا۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں فرقنا بکم کے الفاظ آئے ہیں، ان میں بے جس مفہوم پر دلالت کرتی ہے اسے کھول دیجیے، یعنی فرقنا بکم، یہ جو بے ہے یہ جس مفہوم پر دلالت کرتی ہے اسے کھول دیجیے، تو گویا پوری بات یہ ہے کہ جس طرح کوئی کسی کو گود میں اٹھا کر دریا پار کرا دے، اسی طرح ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا کو پہاڑتے ہوئے اس کے پار کرا دیا، یعنی فرقنا بکم میں بے نے یہ مضمون اپنے اندر سے بیان کر دیا ہے، تمہیں گود میں لے کر، اپنے دامن رحمت میں لے کر تمہیں دریا پار کرا دیا۔ بڑی عنایت کا مضمون ہے جس کو ہم اردو میں اس طرح ادا نہیں کر سکتے جس طرح کہ عربی نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس طرح تمہیں بچا لیا اور تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی تمہارے سامنے اسی دریا میں غرق کر دیا، ایک طرف تمہیں نجات دی، دوسری طرف ان کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا۔ یہ اصل میں طریقہ یہ اختیار کیا ہے جس طرح کہ ایک خطیب کرتا ہے، ایک واقعہ، دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، یاد کرو یاد کرو یاد کرو، یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اس پر بیان کا نوٹ ہے، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا۔ یعنی ایک مرحلہ وہ تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، انہوں نے فرعون پر اتمام حجت کیا، اس کے بعد یہ مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ بنی اسرائیل کو مجھے لے کر جانا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے طے کر دیا گیا تھا کہ وہ فلسطین میں آ کے آباد ہوں گے، اس علاقے کو ان کے لیے خالی کرا لیا جائے گا، اور اس جگہ وہ اللہ کا معبد بنائیں گے، اور یہیں سے گویا پوری دنیا کے سامنے اللہ کی حجت واضح کی جائے گی۔ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس وعدے کی طرف ان کو لایا گیا۔ پھر فرعون غرقاب ہو گیا، وہ یہاں پہنچے، اور اب اگلا مرحلہ آ گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت دینے کا فیصلہ کیا۔ بنی اسرائیل کے ہاں جو شریعت کے عبادات سے متعلق احکام ہیں وہ تو ابراہیمی دین کی روایت کی حیثیت سے جاری تھے، چنانچہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی تھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ازالہ کر دیا، ان کے لیے مزید کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی۔
لیکن بنی اسرائیل کو جو منصب دیا گیا اور جس طرح سے اب گویا ان کی ایک حکومت قائم ہو گئی، تو اجتماعی زندگی اور اس منصب کے تقاضے سے جو احکام دینے تھے وہی تورات کا موضوع ہے۔ یعنی تورات ایک خاص پہلو سے دین کو بیان کرتی ہے، چنانچہ ان احکام کی اس میں تفصیل کی گئی ہے۔ تو یہ شریعت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا۔ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا 40 راتوں کی یہ مدت، یہ ذکر کیا نا اوپر، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، 40 راتوں کی یہ مدت اس ذہنی اور قلبی تیاری کے لیے تھی جو کتاب الہی کا حامل بننے کے لیے ضروری تھی۔ یعنی گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی جا رہی تھی، ایک نظم ان کی قیادت میں قائم ہو رہا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی غرض سے ان کو 40 دن کے لیے بلا لیا۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی ذہنی یکسوئی کے لیے اعتکاف کا طریقہ ہے، جو 10 دن کا بھی ہوتا ہے، 20 دن کا بھی ہوتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ جو ذمہ داری نبوت کی ان پیغمبروں پر ڈالی گئی اس کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، قرآن مجید نے بتایا ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، رات کو زیادہ دیر تک کھڑے رہا کرو۔ اسی طرح اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ایک معمول کی چیز تھی، ہمیشہ ہی آپ اعتکاف کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی نوعیت کی عبادت کے لیے، یکسوئی کے لیے، تربیت کے لیے، تطہیر قلب کے لیے بلایا گیا۔ 40 راتوں کی یہ مدت اس ذہنی اور قلبی تیاری کے لیے تھی جو کتاب الہی کا حامل بننے کے لیے ضروری تھی۔ پہلے یہ وعدہ 30 دنوں کا تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گئے۔ یعنی ہوا یہ کہ 30 دنوں کے لیے بلایا گیا، لیکن وہ شوق ملاقات میں جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس سے پہلے ہی چلے گئے۔ ان کی اس جلد بازی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے یہ مدت 30 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کر دی۔ سورہ اعراف کی آیت 142 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، یعنی اس کی وضاحت دوسری جگہ ہوئی ہے، یہاں پر اجمال سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر اس کے پیچھے یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا لیا۔ وہ بچڑا بنا لیا یعنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مخاطبین جانتے ہیں کون سا بچڑا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ ایک معروف بات تھی، وہ بچڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس لیے کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی یہاں بھی بالاجمال اشارہ کیا ہے، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اس میں سزا بھی دی گئی، لیکن بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے معزول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی تیاری کرو۔ اس معافی کا یہاں ذکر ہے اور اسی پر شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، بائبل کی کتاب خروج میں بچڑا بنانے کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہود نے اگرچہ اس میں سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی ملوث کر دیا ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اس کا الزام سیدنا ہارون پر لگا دیا، لیکن قرآن نے دوسری جگہ اس کی تردید کر دی ہے۔ تو بائبل کا اقتباس یہ ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ، ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں۔ یہ بائبل میں اس واقعے کا بیان ہے۔
اس کی کچھ ہم مزید تفصیل بھی کریں گے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا. ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور تمہیں اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا، اور تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون کے لوگوں کو ہم نے تمہارے سامنے اسی دریا میں غرق کر دیا. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.